اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے مشکات المصابیح میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی، باب الایمان میں وہ حدیث مبارکہ درج تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر تھا۔ اسے آپ دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں، جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے اس قدر معلومات نہیں تھیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، چلتے رہے۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، جیسا کہ ہم پاکستانی مسلمانوں میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اپنی عمر کے ابتدائی دور میں اتنا کوئی غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ کچھ دین کے بارے میں غور و فکر کر لیں۔ تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے جب غور و فکر کیا، پھر میں نے یہ تفہیم ہدا کا چینل بنایا، تو اس میں ویڈیوز بنانے لگا، تو یہ بات مجھے یاد آئی کہ ایسا ایک معاملہ میں نے پڑھا تھا۔ اس کی پھر میں نے تحقیق کی۔ جب تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6744 اور 6743 میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک میں بھی ذکر ہے اس کا، اور بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کون سی حدیث مبارکہ؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے دلیل سے بات کرنا۔ اب پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں، اس میں کنڈیشنز ہیں تھوڑی سی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی، کیونکہ زمانے کا بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلے بشر جو ہے وہ آدم ہے، جب ان کو زمین پر اتارا گیا، اور اس کے کافی عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ملاقات کہاں ہوئی؟ اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عالم ارواح میں ہوئی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے زندہ کرو تاکہ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ میں بات کر لوں۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں ملاقات ہوئی۔ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ مذکور ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، ان پر غور کیا جائے، تو عالم ارواح کی ملاقات کوئی جستی نہیں ہے، وہ قرین قیاس نہیں لگتی۔ اگرچہ دوسرے جو نظریہ ہے اس پر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتی ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بھی معقول دلیل نہیں لگتی۔ معقول دلیل یہی لگتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عالم برزخ میں ہوئی تھی۔ اب آئیے تھوڑا سا وہ کنٹینٹ جو ملاقات میں بیان کیا گیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تمہیں علم سکھایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تمہیں جنت الفردوس میں بھیجا، تو وہاں پر تم نے غلطی کر دی۔ اگر تم غلطی نہ کرتے
تو ہمیں اس دنیا میں یہ تکلیفیں برداشت نہ کرنا پڑتی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، موسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تورات دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں. اس میں میرا ذکر بھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں. اس میں یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ تورات میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے. یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 50,000 سال پہلے لکھا گیا تھا. یہ اس لوح محفوظ کی لکھت کی بات نہیں کی جا رہی، یہ صرف تورات کی بات کی جا رہی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. تو اس پر آدم علیہ السلام نے کہا جب کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے یہ تورات لکھ دی تھی جو تمہیں دی گئی ہے، تو جو اس میں لکھا ہوا تھا وہی ہونا تھا، میرا قصور کیا اس میں بھائی؟ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل سے خاموش کرا دیا. بہت سے ہمارے علماء کرام اس حدیث مبارکہ سے تقدیر کا مسئلہ واضح کرتے ہیں. دیکھیے تقدیر کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور پہلے وہ الفاظ یاد کیجئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں وہ کہاں ہوگا؟ وہ زمین پر ہوگا. جب زمین کا خلیفہ بنانا تھا تو آدم نے زمین پر آنا ہی تھا، لہذا آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا. آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم اس بات پر اس طرف چلیں گے کہ جب آدم یہاں آ گیا، تقدیر کا لکھا پورا ہو گیا، تو اس کے بعد آدم کا کردار کیا ہے؟ یعنی بنی آدم کا کردار، اس انسان کا کردار اور خدا تعالیٰ کے لکھے ہوئے کا کردار وہ کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اس میں کوئی عدل بدل نہیں ہو سکتا، وہ بے عین ہی ہوگا. اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا اسی طرح نہ ہو تو اللہ الہ نہیں رہتا، اس کے علم ناقص قرار پاتا ہے. لہذا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے وہ پورا نہ ہو. اور اب جو خلیفہ ہے، جس نے بھیجا گیا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات پر غور کر لیجئے. آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس جہان میں بھیج دیا تو اس کو ان معلومات تک رسائی نہیں دی سوائے انبیاء کے، جن پر کتب نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں، ان کو تو رسائی ہے ان چیزوں پر، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہم اپنی محنت کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے.
جب وہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، جو ہماری کوششوں سے انجام پذیر ہوتا ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی پر ہمیں جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ اگر ہم نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو انبیاء نے ہمیں پہنچائے ہیں، قرآن شریف سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اگر ان پر عمل کرتے ہوئے کام کریں گے تو ہم انعام کے مستحق ٹھہریں گے، اور اگر اس بات چیز کو جانتے ہوئے اس کے خلاف جائیں گے تو ہم عذاب کے مستحق ہوں گے۔ خدا عادل ہے، اسی لیے اس نے ہم سے وہ چیزیں چھپا رکھی ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اگر میری ذاتی رائے میں بیان کروں تو آگہی یعنی کسی چیز کو جاننا ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اب سے 1 گھنٹہ بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوگا اور میں اس میں مارا جاؤں گا، تو وہ جو گھنٹہ اس نے گزارنا ہے اس کی تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہم سے وہ چیزیں چھپائی ہیں، اور وہ صرف انبیاء تک، رسولوں تک محدود کر دی گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بشر سے براہ راست کلام نہیں کرتا سوائے الہام کے ذریعے، فرشتہ بھیج کر، وحی کے ذریعے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ معزز ناظرین سامعین، بات چلی تھی آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی، اور بات کو دلیل سے طے کرنے کی۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو دلیل سے زندہ رہا وہ زندہ رہا، اور جو دلیل سے مر گیا سو مر گیا۔ بات چلی گئی تقدیر تک۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر کو ماننا ضروری ہے، اور الہ کو الہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوامر پر یقین رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اسے معلوم ہوتا ہے۔ اگر الہ کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ یہ الہ کے لیے ہی سزاوار ہے، الہ کی شان کے مطابق ہے کہ اسے ہر چیز کا علم ہو، اور ہمیں یہ علم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں علم ہوگا تو ہمیں جزا اور سزا کیسے ملے گی؟ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔